صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ سورۃ الملک کی فضیلت، خاصیت، بڑی برکتیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، سورہ ملک کی تلاوت کی، بالخصوص مصنف عبد الرزاق میں حدیث مبارکہ کی یہ کتاب، اس میں سورہ ملک کی جو خاص فضیلت کا ذکر ہے یہ سماعت کر لیجئے۔ دین و دنیا آخرت کی بالخصوص ہمیں نجات کا یہ ذریعہ ہمارے لیے بنتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات دے دیتا ہے۔ جو شخص ہر رات سورۃ الملک پڑھتا ہے عشاء کے بعد سونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات دے دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور حیات میں، ظاہری عہد مبارکہ میں المانعات کہتے تھے، یعنی منع کرنے والی، بچانے والی، کس سے؟ آگ سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے۔ تو بالکل سورۃ الملک بہت فضیلت والی صورت ہے، اور احادیث مبارکہ دیگر جو ہیں ان میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی سورہ مبارکہ وہ سورہ ملک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کا بھی معمول مبارکہ یہی تھا کہ سورہ ملک رات کو تلاوت فرماتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی معمول رہا، حتیٰ کہ یہ صلحاء امت ہمارے اسلاف بزرگان دین اولیاء اللہ ان کا بھی معمول تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا کہ وہ سورۃ الملک یہ لازمی رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے لازمی پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ضرور تمام مسلمانوں کے لیے یہ نجات، عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے، تو ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، اس کی فضیلتیں، برکتیں پائیں، اپنے معمول میں شامل کریں اور عاد و وظائف میں شامل کریں۔ رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے، اس کی برکت سے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ ضرور اپنے معمول میں شامل کیجیے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں، قبر میں نجات، بھلائی، فائدہ اور شفا حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آپس میں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس آیہ مبارکہ کے اس پورے حصے کا آپ مصداق ہیں، یعنی آپ مہاجر صحابی بھی ہیں، آپ انصاری صحابی بھی ہیں، اور آپ کو مہاجر انصاری ہی کہا جاتا تھا۔ دونوں اعزازات آپ نے پائے ہیں، اور اسلام میں بھی سبقت اختیار کی، پہل اختیار کی،
مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں ہیں کائنات میں بعد انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، پاکیزہ قلوب ہستیاں، پاکیزہ نفوس قدسیہ۔ اور حقیقت یہ ہے، اس پر غور کر لیجئے، قرآن مجید فرقان حمید، احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، معیت، رفاقت، جانثاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی تعلیمات اخذ کرنا، اپنے قلوب و اذہان کو روشن منور کرنا، اور اسلام کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام امت کے درمیان وسیلہ کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ ہم تک تواتر کے ساتھ، یعنی اتصال کے ساتھ، مسلسل سند کے ساتھ، ون بائی ون، ایک ایک کر کے، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن، دوسری سے تیسری جنریشن تک قرآن مجید فرقان حمید، احادیث مبارکہ، اسلام کا کہ حقیقی تعلیمات جو پہنچی ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے وہ کون ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا؟ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید پر بھی حرف اٹھتا ہے، اس کے اتصال پر۔ جو مستشرقین ہیں، غیر مسلمین ہیں، اعتراض اٹھانے والے، وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی اگر کوئی یہ کہہ دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی معاذ اللہ کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے، تو پھر کوئی مسلمان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا ہے۔ کیوں کہ اگر درمیان سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سلسلہ سند کو نکال دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تابعین اعظام علیہم رضوان تک قرآن مجید فرقان حمید پہنچا، کہ وہاں سے ہمیں حاصل ہوا، انہوں نے ڈائریکٹ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا نہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی ہے، تو پھر کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے، آپ کسی بھی یہودی سے پوچھئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سب سے بہترین امتی اور لوگ کون تھے، تو وہ کہیں گے کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اپنے عہد مبارکہ میں موجود تھے، جو ان کے حواری تھے، ان کے صحابی تھے، ان کے ساتھی تھے۔ اسی طرح آپ نصارہ سے، عیسائیوں سے پوچھئے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بہترین امتی رفقا کون تھے، ماننے والے کون تھے، عظمت والے کون تھے، وہ کہیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، یعنی حواریین، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قال الحواریون، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الحواریون، انہیں اے میرے حواریوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے صحابیوں، یہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں بعض اوقات کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں، جانثاروں کے بارے میں پوچھا جائے اور کہا جائے کہ آپ کے بہترین ساتھی کون تھے، تو بجائے یہ کہنے کے، اور حقیقت بھی یہی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سب سے بہترین امتی ہیں، سب سے بہترین رفیق ہیں، جانثار ہیں، ساتھی ہیں، صحابی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے برعکس کہہ دیا جاتا ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ تو اپنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کو، ان کے حواریوں کو سب سے بہتر جانیں، اور حقیقت بھی یہ وہی بہتر تھے جو ان انبیاء کرام علیہ السلام پر براہ راست ایمان لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے جانثاروں کو، آپ پر براہ راست ایمان لانے والوں کو
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی برا بھلا کہے تو اس کو سوچنا چاہیے وہ کیا بات کر رہا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے کہتا ہے، اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہے تو حدیث مبارکہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے ان لوگوں نے میرے صحابہ سے محبت کی، مجھ سے محبت رکھتے تھے تو صحابہ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا وہ اس وجہ سے بغض رکھا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتے تھے، اس وجہ سے میرے صحابہ سے انہوں نے بغض رکھا۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہتے ہیں، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ تو یہ بہت برا معاملہ ہے۔ اگر کہیں ایسا کوئی فتنہ موجود ہے، ہمیں بڑی درد مندانہ انداز کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، سوچنا چاہیے اس پر۔ عام طور پہ ایسے ہی عامیانہ انداز میں گفتگو کر دی جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض کی وجہ سے صحابہ کرام یا اہل بیت کرام علیہم الرضوان رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام ہستیاں وہ ہیں جن سے اللہ بھی راضی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی، تو پھر ہمیں بھی راضی اور خوش رہنا چاہیے، ان سے راضی ہونا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے تمام ہستیوں سے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مکۃ المکرمہ میں بھی اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت کیے، ان کی طرف سے جتنے بھی ظلم ہوئے برداشت کیے، جانی مالی برا بھلا کہا گیا برداشت کیا۔ مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام تشریف لائے، اور پھر انصار صحابہ کرام بھی، مہاجر صحابہ کرام بھی، تو پھر بھی کفار نے، یہود و نصارہ نے، مشرکین مکہ نے، منافقین نے جنگ مسلط رکھی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ طائف، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، جنگ موتا، 27 غزوات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس سپہ سالار بن کر، کمانڈر بن کر تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں انہوں نے جہاد کیا، کفار کے خلاف قتال کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے شہادتوں کے مقام پائے، یا شہید بنے، شہادت کا مقام پایا، یا غازی بن کر لوٹے۔ صحابہ کرام شدید زخمی ہو جایا کرتے، کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کسی کا بازو وہ کٹا، کسی کی ٹانگ کٹی، کسی کے جسم پر زخم آئے، کسی کے جسم پر تلواروں کے زخم آئے، کسی کے جسم پر نیزوں کے زخم آئے، برچھیوں کے زخم آئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تو ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی اولاد، مال، جان، عزت، آبرو، سب کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا۔ تو پھر ایسی ہستیوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انگلیاں اٹھائی جائیں، ایسی ہستیوں کے بارے میں جسارت کی جائے، غلط بات منہ سے نکالی جائے، یا دلوں میں ایسی ہستیوں کا بغض رکھا جائے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ان ہستیوں کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ انہیں نسبت حاصل ہے، اس لیے ہم ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بلند سے بلند وراء الورا مقام، عزت، عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی۔ تو محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم محبت صحابہ کرام بھی دلوں میں رکھیں، اور محبت اہل بیت کرام بھی دلوں میں رکھیں۔ اور بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بغض نبی کسی کے دل میں ہے تو پھر اسی کا اظہار وہ بغض اہل بیت یا بغض صحابہ کرام اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر غور کیا جائے، یہ ایمان کے منافی ہے کہ ہم ان ہستیوں سے بغض رکھیں، ہم ان ہستیوں کے بارے میں نازیبا گفتگو کریں، نازیبا کلمات اپنی زبانوں پر لائیں، یا دلوں میں ان ہستیوں کے حوالے سے کوئی کینہ رکھیں، کوئی ایسی بات رکھیں جو ہمارے ایمان کے منافی ہو۔
جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض کہلائے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان عظیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام وہ آیات بینہ جن میں ایمان والوں کا ذکر، جن میں اعمال صالحہ کا ذکر، جس میں دنیاوی اور جنت کے ایمان والوں کے لیے نعمتوں کا ذکر، وہ ساری آیات بینات اللہ کے نبیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں کے بعد اس کے سب سے پہلے مصداق یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، یہی اہل بیت کرام علیہم رضوان ہیں، یہی ہستیاں ہیں۔ پھر ان کے تصدق سے ایمان والے عامت المسلمین، ہم مومنین جو اگر ان کا اتباع کرتے رہیں گے بھلائی کے ساتھ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ جیسے اسی آیہ مبارکہ میں سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 100 میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ صحابہ کرام کی شان تو بیان کی، اور صحابہ کرام کی شان دیکھیے، جو ان کی اتباع، ان کی پیروی کرتا ہے بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انہیں بھی ان کے تصدق سے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، اور ہم گناہ گاروں کو ان صحابہ کرام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کی خوشخبری سنا دی۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سبقت اختیار کرنے والے، پہل اختیار کرنے والے، ایمان میں پہل کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان تمام صحابہ کرام چاہے انصار ہوں یا مہاجر ہوں، ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ، نیکی کے ساتھ پیروی کرنے والے تا قیامت آنے والے مومنین کاملین ایمان والے۔ فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور ان کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، ان کے لیے اب نعمتیں دیکھیں، خوشخبریاں دیکھیے، انعامات دیکھیے اللہ تعالیٰ کے۔ پہلا انعام رضی اللہ عنہم، فرمایا اللہ ان سب سے راضی۔ دوسرا انعام ورضوا عنہ، یہ سب اللہ سے راضی۔ اللہ سے راضی رہنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم اللہ کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ راضی برضا رہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں وہ کم نہیں ہیں، وہ اگر کہیں بظاہر ہماری عقل اور فہم کے مطابق کوئی نعمت نہیں ملی تو اس پر وہ شور واویلا شکایت نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے لیے مزید ہوتی ہیں۔ اور پھر اگلی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں، اور ان کے تصدق سے تمام قیامت تک آنے والے مومنین کاملین ایمان والوں کے لیے جو ان کی اتباع کریں گے بھلائی کے ساتھ، فرمایا ان کے لیے بھی جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے تجری تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، اور فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک سمجھتا میں کامیاب ہوں، میں روپیہ پیسہ اکٹھا کر لوں میں سمجھتا ہوں میں کامیاب ہو گیا، میں کوئی ڈگری حاصل کر لوں میں سمجھتا ہوں میں کامیاب ہو گیا، میں کوئی منصب عہدہ حاصل کر لوں، کرسی مجھے مل جائے، اقتدار مل جائے، میں سمجھتا ہوں میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح مختلف ہم نے کامیابی کے اپنے اپنے معیار بنا رکھے ہیں۔ یہ ظاہری عارضی کامیابیاں ہیں، مختلف فیلڈز میں دنیاوی کامیابیاں ہوں گی، نیک جائز ذرائع سے اگر ہم یہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو منع نہیں ہے، بالکل کیجئے، آگے بڑھیے، لیکن حقیقی کامیابی اللہ فرما رہا ہے وہ ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پالی اور ان کی اتباع کرنے والوں نے پائی، ان کے لیے حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ رب العزت کسے کامیابی اور بڑی کامیابی فرما رہا ہے، گریٹ سکسیس، وہ صحابیت کا شرف پانا جو ان ہستیوں نے پایا، اور صحابیت کا شرف ہم تو نہیں پا سکتے، لیکن یہ تو شرف ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتباع کرنے والے بن جائیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اس کا پیکر بن جائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے دل میں بھی محبت ہو، زبان پر بھی محبت کے نغمے جاری ہوں، اہل بیت کرام کی دل میں بھی محبت ہو، زبان سے بھی ان کی محبت کے کلمات جاری ہوں، نغمے جاری ہوں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو ہے ہی ایمان، ان ہستیوں کی محبت بھی ایمان کا جزو ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کل ایمان ہے، کل ایمان ہے۔ تو یوں اگر ہمارے دلوں میں یہ چیزیں آ جائیں تو پھر ہم بھی گریٹ سکسیس، سب سے بڑی کامیابی پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ انہی ذالک الفوز العظیم والی ہستیوں میں شامل ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والی ہستیوں میں شامل ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہیں، وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے لیے وعدہ ان میں شامل ہیں، اللہ اکبر، خالدین فیہا ابدا میں شامل ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان رہیں گے، ہمیشہ کی جنتیں باغات ان کے لیے اور ان کی اتباع کرنے والوں کے لیے تا قیام قیامت۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بھی انہی خوش نصیب کائنات کی عظیم ترین مقدس ترین نفوس قدسیہ میں شامل، پاکیزہ قلوب ہستیوں میں شامل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں شامل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے ایمان لا کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرنے والے، روشن اور منور کرنے والے، اپنی آنکھوں کو روشن کرنے والی ہستیوں میں شامل۔ اس میں گرامی آپ کا عبداللہ، خوبصورت نام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام اس میں گرامی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ ناموں میں عبد الرحمن، عبداللہ شامل ہیں۔ آپ کا اس میں گرامی عبداللہ، والد ان کا نام انیس، اور قبیلہ قزاعہ سے تعلق رکھتے ہیں، جوہنی کہلاتے ہیں۔ جوہنی یعنی انہی قبیلہ قزاعہ جو ہیں انہی کا ذیل قبیلہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم جانثاروں میں شامل ہیں۔ کنیت آپ کی ابو یحییٰ ہے، اور سلسلہ نسب کا ذکر کیا جائے تو عبداللہ بن انیس بن اسعدی بن حرام بن خبیب بن مالک بن غنم بن کعب بن تیم بن نفاثہ بن ایاس بن یربوع بن برک بن وبرہ برک، ان کی اولاد یہ قبیلہ جوہنہ میں مل گئی تھی، اسی لیے آپ جوہنی کہلاتے ہیں، اسی نام سے مشہور ہوئے، یعنی آپ کے نام کا حصہ بن گیا عبداللہ بن انیس جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام لانے کا شرف آپ کو کب حاصل ہوا؟ بیعت عقبہ ثانیہ اس میں یا بیعت عقبہ اولا اس میں، یعنی جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اسلام کا پیغام انصار صحابہ کرام، مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام، مدینہ طیبہ کے لوگوں تک پہنچایا، جنہوں نے پھر صحابیت کا شرف پایا، وہ اوس کے ہوں، وہ خزرج سے ہوں، یا ان کے ذیلی قبائل سے ہوں، تو اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ یا اس سے پہلے مکہ المکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی، صحابیت کا شرف پایا، اور یہ وہ بیعت ہے، اگرچہ صلح حدیبیہ کے 1400-1500 صحابہ کرام ان کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا، لیکن یہ حکم اگر عام اس کو دیکھا جائے تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کرتے ہیں تو اللہ کا یہ حکم ان کے لیے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دست مبارکہ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اور اس سورہ فتح کو پڑھیے، صحابہ کرام کی شانوں کے ذکر موجود ہیں پوری سورہ مبارکہ میں، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین بھی اللہ فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، صحابہ کرام کی شان، سورہ بقرہ پڑھیے، پہلا رکوع بھی صحابہ کرام کی شان، دوسرے رکوع میں صحابہ کرام کی جو مخالفت کرنے والے، جو صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہنے والے، ان کی مذمت میں دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا موجود ہے۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، علماء سے پوچھیے، ان کے پاس بیٹھیے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام، اللہ تو فرماتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان یہی اصل ایمان ہے، یہ ہمارے لیے بھی یہ قابل تقلید ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان۔ تو پتہ چلا کہ ایمان تو صحابہ کرام علیہم رضوان حقیقت میں لائے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر، اور اس ایمان کی تو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرما رہا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح ایمان لانے کے لیے لوگوں کو فرما رہا کہ اے بندو، تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کفار مکہ، یہود، نصارہ، مشرکین کسی نے بھی کوئی تنقیص کی بات کی، غلط بات کی، نازیبہ گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، راعنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔ تو جن کے دلوں میں بدبختی تھی، بغض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جو شقی تھے تو وہ اس کو توڑ مروڑ کر اپنے بغض میں اس لفظ کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، راعینا کہتے، نقل کفر نہ باشد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنا چاہتے۔ راعینا کا معنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے چرواہے۔ تو اللہ نے یہ لفظ ہی بولنے سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ نیت نہیں تھی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ بدبخت، یہ منافقین، یہ یہود، یہ اس لفظ کو گستاخی کے پہلو میں توڑ لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، تو فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ آپ نے راعینا نہیں کہنا، اب آپ نے انظرنا کہنا ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر نظر رحمت فرمائے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ہماری التجاؤں، ہماری عرض کو آپ سماعت کیجیے، ہمارے حال پر نظر رحمت فرمائیے۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر کہ اگر کوئی غلط، صحابہ کرام اچھی نیت سے بولتے تھے، لیکن اگر اس کو کوئی اپنے طریقے کے مطابق اس کو توڑ مروڑ کر گستاخی والا لفظ بنا رہا ہے تو اللہ نے اس لفظ کے بولنے سے ہی منع فرما دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ کوئی آپ کی شان میں تنقیص کرتا ہے، اللہ رب العزت جواب ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نازل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں تنقیص کی، منافقین جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، صحابہ کرام علیہ رضوان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ فرمایا یہی بے وقوف ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو بے وقوف کہتے ہیں، اور یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کتنے بے وقوف ہیں۔ تو منافقین، یہود، جن لوگوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، ان کو اللہ فرما رہا کہ یہ بے وقوف ہیں، خود بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بے وقوف نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی شان صحابہ کرام علیہ رضوان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے انہیں ملی کہ اگر کوئی بدبخت صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا مواخذہ کرتا ہے، ان کی پکڑ کرتا ہے ان لوگوں کی، اور فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا دفاع قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کا دفاع اپنے فرامین مبارکہ میں کیا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن ہستیوں کے بارے میں جسارت کر رہے ہیں، کوئی غلط بات کر رہے ہیں یا دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے، جب آپ مکہ المکرمہ حاضر ہوئے تو پھر وہیں مقیم ہو گئے، اسلام قبول کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، جلوہ زیبا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے تکتے رہتے، وہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کی چہرہ انور اور زلف مبارکہ اس کی زیارت کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ پھر جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ اسی وجہ سے آپ کو مہاجر انصاری، عبداللہ مہاجر انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا، یعنی آپ مہاجر بھی ہیں، آپ انصاری بھی ہیں، مدینہ طیبہ کے مقیم ہیں، لیکن مکہ المکرمہ میں مقیم ہو گئے اور پھر ہجرت بھی کی، تو انصاری بھی بنے اور مہاجر بھی بنے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر آپ جب مدینہ طیبہ آئے تو ایسا جوش ایمان تھا کہ مدینہ طیبہ میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جا کر بنو سلمہ جو ذیلی قبیلہ تھا انصار کا، اس بنو سلمہ کے قبیلے کے جو بت تھے انہیں جا کر توڑا، پاش کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جو اس کو پورا کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ میں بھی، مدینہ طیبہ میں بھی 16-17 ماہ جیسے دیگر صحابہ کرام
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ نے بھی پڑھی، پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی۔ تو یہ ساری سعادتیں، یہ سارے شرف آپ کو حاصل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے، شریک رہے، غزوہ بدر، احد، دیگر تمام غزوات میں۔ خالد بن نبیح العنبری یہ اسلام کا ایک بڑا دشمن تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اسی طرح سریہ عبداللہ بن انیس، آپ کے نام سے پورا سریہ موجود ہے، یعنی آپ نے ایک سریہ، ایک جنگی مہم کی قیادت کی جسے سریہ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں، اور آپ کے ذمے یہ تھا کہ خالد بن سفیان جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی نازیبہ گفتگو کرتا تھا، مسلمانوں کا مخالف تھا اور مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے، یعنی جنگ مسلط کرنے کے لیے لشکر تشکیل دے رہا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اس کا سر قلم کر کے لائیں، اس کے انجام تک پہنچائیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے طریقے کے ساتھ اس کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، تو یہ خالد بن سفیان کے قبیلے میں پہنچے اور اپنے آپ کو قبیلہ خزاعہ اس کا ایک فرد ظاہر کیا، اور بظاہر یہ کہا کہ مسلمان جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ ہم پر مختلف قبیلوں پر یہ فتح و نصرت پا رہے ہیں، اور یوں خالد بن سفیان کی ہم نوائی بظاہر اختیار کی، اور پھر اس کے مہمان بنے۔ رات کو گفتگو ہوتی رہی مختلف موضوعات پر، تو آخر کار جب سونے کا وقت آیا تو یہ خالد بن سفیان سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے اب سمجھا کہ اب میں اس کا قلع کما کر سکتا ہوں، اس کا سر قلم کر سکتا ہوں۔ تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے خالد بن سفیان کا سر قلم کیا، گردن سے اتارا تلوار کے وار سے، اور اس سر کو پکڑا اور مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا سر جو ہے وہ پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر آپ مسکرائے، خوشی کا اظہار فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ کتنا روشن چہرہ ہے عبداللہ بن انیس کا۔ یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن چہرے والے یہ لقب بھی پا لیا، یہ آپ کو شرف بھی حاصل ہو گیا۔ پھر لیلۃ الجوہانی، آپ چونکہ مدینہ طیبہ سے تھوڑا سا دور رہتے تھے، آپ کا گھر دور تھا مسجد نبوی سے، تو روزانہ نہیں آ سکتے تھے۔ جو بھی قریب کے علاقے تھے جیسے مسجد قباء اور اس طرح قریبی آبادیوں میں صحابہ کرام اپنے طور پر مسجدیں بنا کر اور جماعت اور نماز اور سارا انتظام ہوتا تھا۔ دور کے جو صحابہ کرام تھے وہ کبھی کبھار حاضر ہوا کرتے، جمعۃ المبارک میں حاضر ہو جاتے، دیگر جب بھی وقت ملتا حاضر ہوتے رہتے۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لیلۃ القدر کی رات میں جانا چاہتے تھے، لیلۃ القدر میں، تو اس کے لیے عرض کیا۔ کوئی تاریخ متعین نہیں تھی، 21، 23، 25، 27، 29۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تاریخ متعین کرنے کا عرض کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے 23 رمضان المبارک کی شب متعین فرما دی۔ اس میں بھی اب بڑے راز ہیں، اسرار ہیں۔ بہرحال آپ پھر 23 رمضان المبارک کی شب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور پوری شب بیداری کی، پوری رات۔ اس رات آپ کی وجہ سے جو متعین ہوئی تو یہ لیلۃ الجوہانی، اس کا نام جو ہے اہل مدینہ نے آپ کی نسبت سے رکھ دیا کہ یہ تو آپ کی رات ہے، یعنی آپ کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو متعین فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن صرف 24 احادیث مبارکہ آپ نے روایت کی، یعنی روایت کرنے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ اور پھر آپ ایسی ہستی ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر موقع پر آپ ساتھ بھی رہے، پھر یہاں تک کہ صحابہ کرام آپ سے احادیث مبارکہ روایت کرتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ یہ آپ سے روایت کرنے کے لیے، چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد غزہ، شام جو موجودہ فلسطین ہے، یہاں منتقل ہو گئے اور یہ مصر کی سرحد کے قریب ہے، تو یہاں پر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ آپ سے حدیث مبارکہ سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، حدیث مبارکہ کے لیے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ بہرحال جن صحابہ اور تابعین نے آپ سے روایت کی
ان میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو امامہ، بسر بن سعید، عبداللہ بن ابی امیہ، عبد الرحمن، عبداللہ یا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے صاحبزادگان ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن حبیب کے صاحبزادگان عبداللہ اور معاذ، انہوں نے اور دیگر کئی تابعین اور صحابہ کرام نے آپ سے روایات لیں، احادیث مبارکہ سماعت کیں۔ تو بہرحال بہت عظیم ہستی، علم والی، فضل والی ہستی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تمام صحابہ کرام ہیں۔ آپ بھی 54 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، ان کا فیضان ہمیں وافر عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ ان تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، رمشا صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں ہم سب ہر روز یاد الہی سنتے ہیں، آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک بندہ کام بھی کرتا ہے اور اپنی کمائی گھر میں بیوی بچوں کو نہیں دیتا، گھر کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی حل بتا دیں اس کا، کوئی وظیفہ۔ جی شوہر جو ہے اس پر بیوی اور بطور والد اپنے بچوں کا نان و نفقہ یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا، خوراک کا انتظام کرنا، لباس کا انتظام کرنا، یہ واجب ہے۔ اگر نہیں دیتا شوہر اپنی بیوی کو نان و نفقہ اور والد اپنی اولاد کو، تو پھر وہ گناہ گار ٹھہرے گا، واجب کا ترک کرنے والا ٹھہرے گا۔ تو بالکل اس ایسے شخص کو بزرگ جو ہیں اور لوگ محبت کے انداز میں سمجھائیں یہ بات کہ گناہ گار ٹھہر رہا ہے اگر وہ حقیقت میں خرچ نہیں دیتا، یا بالفرض خرچ نہیں دیتا اگر وہ خوراک یعنی راشن لا کر دے دیتا ہے، گھر کا انتظام کیا ہوا ہے، اور لباس جو ضرورت کا ہے وہ لا دیتا ہے، ویسے پیسے نہیں دیتا، تو یہ پھر اور معاملہ ہے، یعنی وہ خوراک، لباس اور رہائش کا انتظام کر رہا ہے تو پھر اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن اگر حقیقت یہ ہے کہ وہ گھر وغیرہ کا انتظام بھی نہیں، رہائش کا بھی، چھت کا انتظام بھی نہیں کیا، پھر لباس وغیرہ جو ضرورت کے لیے کپڑا ہے گرمی سردی میں بیوی بچوں کے لیے وہ بھی پورا نہیں کر رہا، اور بالخصوص کھانے پینے کا انتظام، راشن جو ہے وہ گھر میں نہیں پہنچا رہا، گھر میں فاقے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ روپیہ پیسہ کما رہا ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، وہ واجب جو ہے اس کا ترک کرنے والوں میں شامل ہے۔ اس کے لیے اب یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے، احساس دلایا جائے، اور وظیفے کے طور پر ایک تو درود تنجینا گھر والے کثرت سے پڑھتے رہیں، ایک دوسرا یہ ہے کہ اس یا ودود یا رعوف یا رحیم، یہ 1001 مرتبہ پڑھ کر سبھی گھر والے کھائیں پئیں، پانی پر دم کر کے، کھانے پر دم کر کے وہ چیزیں کھائیں پئیں، ویسے بھی دم کر دیں۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت الفت قائم کر دے گا، اور جب محبت الفت قائم ہو جائے گی تو محبت کا تو یہ تقاضا ہے، محبت ویسے تو واجب ہے ہی، اور جب محبت بھی موجود ہوگی تو پھر احساس ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ فی الحال یہ کیجئے، پھر دوبارہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اگر دوبارہ ضرورت ہو تو آپ مجھے دوبارہ لکھ بھیجئے، میں دوبارہ عرض کر دوں گا۔ عثمان ظفر صاحب میں کہتے ہیں انکل جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں، کوئی راستہ بتا دیں، اور سلام بھی کہا، کہتے ہیں سدا سلامت رہیں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر بندہ مومن محبت رکھتا ہے، اور یہ تڑپ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ کچھ کی کم ہوتی ہے، کچھ کی زیادہ تڑپ ہوتی ہے، اپنی تڑپ عشق محبت کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے عاشق ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، جن کے لیے ہجر، فراق ضروری ہوتا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
گورنر مدینہ یا گورنر مکہ ان سے خواب میں فرما دیا کہ انہیں مدینہ طیبہ میں نہیں آنے دینا۔ انہوں نے سمجھا گورنر نے کہ یہ کوئی مجرم یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2-3 مرتبہ زیارت سے نوازا گورنر سے، تو فرمایا کہ یہ مجرم نہیں، بس یہ اگر مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتا ہے مولانا عبدالرحمن جامی تو پھر فتنے کا اندیشہ، یعنی آپ نے اشعار کچھ ایسے لکھے تھے فارسی میں، تو اس میں یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ قبر مبارکہ سے باہر تشریف لائیے، یکم از کم اپنا دست مبارکہ باہر نکالیے، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں گورنر سے فرمایا کہ اگر جامی مدینہ طیبہ آ گیا تو پھر فتنہ ہوگا، آزمائش ہوگی لوگوں کے لیے۔ بہرحال تو یوں بعض اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے۔ میں تو یہی عرض کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے، التجائیں کیجیے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیجیے، اپنی عرضی پیش کیجیے، اپنی التجا پیش کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تصدق سے آپ کو ضرور مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو بار بار بادب مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ درود پاک کی آپ کثرت کیجیے اور دعائیں کیجیے، التجائیں کیجیے، بس اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے۔ عامر سہیل صاحب ہیں فیصل آباد سے، آپ کے سوال کا جواب میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں مختصراً۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے کاغذات بنوائے اور سب پر سائن وغیرہ بھی کر دیے اور ایک طلاق کا نوٹس بھجوا بھی دیا ہے، اب وہ صلح کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی، تو کوئی حل اس کا ہے؟ اگر شوہر نے 3 طلاق کی نیت سے اب دیا ہے تو پھر تو نیت کے مطابق تو 3 طلاقیں ہیں، لیکن بھجوایا ایک طلاق کا نوٹس ہے۔ تو اس حوالے سے میں چند ایک چیزیں عرض کر دیتا ہوں کہ چند مسائل طلاق کے حوالے سے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ مزید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، طلاق کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جس نے طلاق دی ہے بالخصوص یعنی شوہر، اس کو مفتی صاحب کے پاس دارالافتاء میں حاضر ہونا چاہیے، پیش ہونا چاہیے۔ وہاں وہ اپنی ساری کنڈیشن، سارے جزیات، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لکھتے ہوئے یوں رہ جاتی ہیں، وہ مفتی صاحب آمنے سامنے جب آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ سے پوچھیں گے، تو پھر اس کے مطابق وہ آپ کو فتویٰ دیں گے، جواب دیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ تفصیل طلب معاملہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک مسائل میں عرض کر دیتا ہوں طلاق کے حوالے سے، کہ اگر کاغذ پر آپ نے طلاق لکھی اور طلاق کی نیت سے لکھا تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ اب 3 طلاق کی نیت سے 3 کاغذوں پر لکھا تو یہ بھی اب دیکھنے کی بات ہے کہ پھر 3 طلاقیں ہوں گی۔ بھجوانا تو بعد کی بات، نیت کیا تھی، اور 3 طلاقیں لکھ دی تھیں اور دینے کی نیت سے لکھی تھیں۔ ہاں یہ نیت کی تھی کہ بھیجوں گا، اس کے پاس جتنی ایک بھیجوں گا، ایک پہنچے گی تو پھر نیت ہوگی، تو پھر اور بات ہے۔ لیکن یہ نیت کی کہ لکھتے ہی بس میں طلاق دے رہا ہوں تو پھر اور معاملہ ہوگا۔ اسی طرح اگر لکھ کر بھیجا، یعنی اس طرح لکھا جس طرح خط لکھا جاتا ہے، پھر بھی طلاق ہو گئی۔ اگر نہ بھی بھیجے، جب بھی اس صورت میں طلاق ہو جائے گی، اور یہ طلاق لکھتے وقت پڑ جائے گی، لکھتے وقت ہو جائے گی، اور اسی وقت سے عورت جو ہے وہ اس کی عدت شمار ہوگی۔ اب 3 طلاقوں میں تو بالکل یہی معاملہ ہے، 3 طلاقوں کی نیت۔ اور اگر یوں لکھا کہ میرا یہ خط جب تجھے پہنچے تجھے طلاق، تو جب عورت کو وہ تحریر پہنچے گی اسی وقت طلاق ہو جائے گی۔ عورت چاہے وہ تحریر پڑھے یا نہ پڑھے، فرض کیجئے کہ عورت کو تحریر پہنچی ہی نہیں، مثلاً اسے بھیجی نہیں یا راستے میں گم ہو گئی، تو پھر اس صورت میں فقہا نے لکھا کہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تحریر عورت کے باپ کو ملی، اس نے پھاڑ دی، لڑکی کو نہ دی، عورت کو نہ دی، اور وہ باپ عورت کے تمام کاموں میں تصرف بھی کرتا ہے، تو تحریر اس شہر میں یا اس عورت کو جہاں رہتی ہے لڑکی، وہاں تحریر ملی تو پھر بھی طلاق ہو گئی، ورنہ نہیں۔ اسی طرح تحریر آنے کی، طلاق کی تحریر آنے کی عورت کو خبر ہوئی لیکن وہ پھٹی ہوئی تحریر اسے ملی، وہ پڑھنے میں تو آتی ہے، تو پھر بھی طلاق ہو گئی۔ اب کسی پرچے پر طلاق لکھی اور کہتا ہے کہ میں نے مشق کے طور پر لکھی ہے،
تو قضان اس کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے طلاق لکھی پیپر پہ اور بعد میں کہا کہ جی میں نے تو مشق کے لیے لکھی تھی، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب لکھ دی، نیت بھی تھی اور لکھ بھی دی، تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ کئی جزیات، کئی چیزیں ہیں اس میں۔ اسی طرح 2 پرچوں پر یہ لکھا کہ جب میری یہ تحریر پہنچے میری بیوی کو تو اسے کہا کہ تجھے طلاق ہے۔ عورت کو دونوں پرچے پہنچے تو پھر قاضی 2 طلاق کا حکم دے گا۔ دوسرے سے لکھوا کر طلاق بھیجی، پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ اور لکھنے والے سے کہا کہ میری عورت کو طلاق لکھ دے، تو یہ اب اقراری طلاق ہے، یعنی بول دی طلاق، تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی، چاہے لکھنے والا طلاق نہ بھی لکھے۔ اسی طرح تحریر سے طلاق کے ثبوت میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ شوہر اقرار کرے کہ میں نے لکھی یا لکھوائی، یا عورت اس پر گواہ پیش کرے۔ محض اس کے خط سے مشابہ ہونا، یعنی کسی اور نے لکھ دی، مشابہت پائی گئی، یا اس کے دستخط سے مشابہ ہونا، یا اس کی مہر ہونا، کسی نے مہر لگا دی اس کی طرف سے، تو پھر یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عورت کو اطمینان اور غالب گمان ہے کہ یہ تحریر اسی کی ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے کی عورت کو اجازت ہے، یعنی عورت پھر اس پر عمل کرے گی جس پر اس کو اطمینان ہے کہ ہاں میرے شوہر نے لکھی ہے۔ لیکن اگر شوہر انکار کرے تو بغیر شہادت پھر کوئی چارہ کار نہیں، پھر شہادت پیش کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے آپ نے جو مسئلہ لکھا ہے وضاحت طلب ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دارالافتاء میں جائیے، کسی بھی مفتی صاحب کے پاس، انہیں ساری اپنی کنڈیشن بتائیے کہ میں نے اس نیت سے اتنی دفعہ لکھی، اتنے کاغذات بھیجے، اور 1 کی نیت تھی، 2 کی نیت تھی، 3 طلاقوں کی نیت تھی۔ اور پھر آگے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، سنت طلاق جو ہوتی ہے کہ جو طہر کی حالت میں 1 طلاق دی جاتی ہے، اور پھر دوسرے طہر میں رجوع نہ کیا جائے تو دوسری طلاق ہو جاتی ہے، پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ معاملات بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا تفصیلی معاملہ ہے۔ آپ کسی بھی دارالافتاء میں جائیے، ان سے تفصیل سے ساری بات کیجئے تو آپ کو اس کا حل ملے گا۔ ایسے مختصر سے سوال کی صورت میں اس کا مکمل جواب نہیں مل سکتا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں، ہماری منیبہ صاحبہ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں بھائی مجھے بہت غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے کسی کو مار ہی دوں۔ جی ایک تو آپ باوضو رہا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، جب غصہ آئے وضو کر لیا کریں، کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہیں تو لیٹ جائیں، اور اس کے برعکس بھی حالت اپنی تبدیل کر لیں، جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے دور ہو جائیں، دوسرے کمرے میں چلی جائیں۔ تو یہ چیزیں آپ کریں، درود پاک کی کثرت کریں، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور ویسے بھی وظیفے کے طور پر بھی اس کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، بالخصوص درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ گلدین خان صاحب ہیں ستیانہ بنگلہ سے، کہتے ہیں آج کے دور میں اللہ کے سچے ولی کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ولی اللہ کے جو ولی ہیں ان کو اپنی کرامات پورے مجمع کو گنوانے چاہیے؟ 2 سوالات ہیں۔ اولیاء اللہ کی پہچان، عالم کم از کم اتنا کہ دیکھ کر عقیدہ اور مسئلے اور مسائل اپنے مریدین کو بتا سکیں۔ اس کے بعد عامل، یعنی باعمل باشرہ، شریعت کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، جو عالم بھی نہ ہو، کم از کم جو میں نے بتا دیا اتنا علم رکھنے والا، اور جو باشرہ بھی نہ ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری، اس کا سلسلہ طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، خود بخود پیر نہ بن بیٹھا ہو۔ اور ایک اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عالم بعمل سلسلہ طریقت اس کا متصل ہو اور غیر شرع نہ ہو۔ تو یہ اگر صورتیں موجود ہیں تو بالکل آپ بیعت ہو سکتے ہیں۔ ہاں، کرامات گنوانا عام طور پہ نہیں گنوانی چاہیے، کرامات مجمع میں تحدیث نعمت کے طور پر۔ اگر کوئی اعتراض کرنے والا اور یہ اللہ کا سچا ولی ہے، حقیقت میں باشرہ ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ جعلی پیر، جعلی عامل، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، غیر شرعی حرکات نہیں کرنے والا، شریعت کا عامل ہے، شریعت کی پابندی کرنے والا، لوگوں کو اللہ کا ذکر کروانے والا، اللہ کی یاد میں محو کرنے والا، اچھی بات بتانے والا ہے، فاسق معلن نہیں ہے، اعلانیہ کوئی گناہ کے کام نہیں کرتا، تو پھر اگر اللہ نے کرامات سے نوازا ہے، کوئی کرامت ہے، تو تحدیث نعمت کے طور پر کبھی کبھار بیان کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔
تفاخر کے طور پر نہیں اور اس سے تکبر پیدا ہو تو پھر اس طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ کی تم پر نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو۔ تو نعمت کے تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر سکتے ہیں کبھی کبھار، لیکن تکبر کی نیت سے یا کسی کو نیچا دکھانے کی نیت سے جتلانے کے لیے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، یہ یوں بیان نہیں کر سکتے۔ تو مختصراً میں نے عرض کر دیا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا